رحمن یا رحمن ساعدنی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں اس چیز کی مبارکباد دینا چاہوں گی کہ ہم لوگ رمضان کے آخری عشرے میں الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں، کیونکہ آج کی رات سے 21ویں کی شب شروع ہو رہی ہے، اور ہم لوگ کو سبوں کو پتہ ہے الحمدللہ کہ ہمیں کس مبارک رات کا انتظار ہے، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے. وہ مبارک رات ہے لیلۃ القدر کی رات، جو ہمیں پتہ ہے جسے کہ ہمیں اسے رمضان کے آخری عشرے یعنی کہ رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق رات میں ہمیں اسے تلاش کرنا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں رمضان کی آخری راتوں میں شب قدر کی تلاش میں ہمیں عبادت کرنا ہے، ذکر اذکار کرنا ہے. الحمدللہ جو میں اس ویڈیو کو بنانے کی جو خاص وجہ ہے وہ ہے کہ ہم عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں دعا کی اہمیت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم دعا کس طرح کریں، اور دعا ہمارے لیے کیا امپورٹنس رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے ہماری زندگی میں دعا. کیونکہ ہم عبادت تو کریں گے، دعا ایک عبادت کا فارم ہی ہے، ایک طریقے کی عبادت ہے. ہم عبادت تو کرتے ہیں، نماز، قرآن اور ذکر اذکار، لیکن جب اس کو کمپلیٹ کرنے کی بات آتی ہے، جب دعا کرنے کی بات آتی ہے تو ہم بہت جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور بہت ہی انکمپلیٹ سی دعا ہم کرتے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمیں دعا کی اتنی اہمیت نہیں پتہ ہے، یا ہمیں کہیں نہ کہیں دعا کے بارے میں کچھ غلط فہمیاں ہیں. تو جو بھی دعاؤں کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں، اس کے بارے میں جان لیں کہ ہمیں کن حالاتوں میں دعا مانگنا ہے، کب ہماری دعا قبول ہوتی ہے، کب ہماری دعا نہیں قبول ہوتی ہے، کس وسیلے سے ہمیں دعا کرنا ہے. وہ ساری جانکاری، ان ساری باتوں کو ہم جان لیں تو یہ رات جو ہے جس کی عبادت ہم ساری رات کرنے والے ہیں انشاءاللہ، تو یہ رات ہمارے لیے کافی پاورفل ہو جائے گی اور ایفیکٹو رہے گی ہماری عبادت. کیونکہ عبادت کا نچوڑ دعا ہوتا ہے. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اور ان کا غضب نازل ہوتا ہے ان لوگوں پر جو اس سے مانگتے نہیں. اور دعا کس طریقے سے مانگنا ہے، دعا کی اہمیت کیا، اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم جانیں گے. اس طرح ہم جانتے ہیں دعا ایک مومن کا ہتھیار مانا جاتا ہے. آئیے اب ہم دعا کی اہمیت کو جانتے ہیں. یہ اللہ تبارک تعالیٰ سے تعلق بنانے کا، اس سے بات کرنے کا، اس کے نزدیک آنے کا ایک خاص ذریعہ ہے، ایک عبادت ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دعا کرنے کی توفیق دے، اس کی بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کئی لوگ پوری راتیں عبادت میں گزار دیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، لیکن جب دعا کا وقت آتا ہے یعنی فریاد مانگنے کی اور اپنی مراد مانگنے کا وقت آتا ہے، وہ بہت جلد بازی میں دعا کرتے ہیں اور اٹھ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ دعا کے بارے میں ہمیں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ دعا ہمیں کیسے کرنا ہے اور کہاں کرنا ہے. تو آگے کے سلائڈز میں ہم انشاءاللہ جانیں گے. یہ ہم الحمدللہ ہم مسلمان بھائی بہن سب کو جانتے ہیں کہ دعا کی اہمیت کیا ہے، دعا ہوتی کیا ہے. اللہ سے مانگنا، اللہ سے اپنی ضرورتیں، اپنی مرادیں، اپنی مشکل کشائی مانگنا، اسے ہم لوگ نارمل ورڈز میں دعا کہتے ہیں، عام زبان میں. دعا کی اہمیت، ایکسیلنس آف دعا. تو ہم جب دعا کرتے ہیں تو اللہ کے ہم نزدیک ہوتے ہیں. اتنے اب دعا کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ تقدیر بدلنے کی طاقت بھی رکھتی ہے بحکم الہی. بے شک اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے سورہ الغافر میں کہ مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. اور اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. دوسری جگہ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے I respond to the prayer of every supplication when he calls on me. Let them also with a will listen to my call and believe in me that they may walk in the right way. اللہ تبارک تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ لوگوں کی پکار کو اللہ رب العزت سنتا ہے.
اور جو اسے پکارتے ہیں اسے وہ پسند فرماتا ہے۔ دعا کی اہمیت اس طرح بھی واضح کی جاتی ہے کہ حدیثوں میں بحیقی کی روایت میں ایک بات آتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے ہمیں ہر مراد مانگنی چاہیے، خواہ ایک نمک کا ہی کیوں نہ ہو۔ اگر ہمارے پاس نمک بھی ختم ہو جاتا ہے، اگر ہمارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، یعنی شو لیس اگر ٹوٹ جاتا ہے، تو ہمیں پہلے دھیان میں آنا چاہیے کہ یا رب میری اس مصیبت کو دور کر، میری اس حالات کو دور فرما دے، میرے گھر میں نمک نہیں ہے۔ واقعی جب کھانا ختم، جب ہم عورتیں جانتی ہیں کھانا میں ہم سب کچھ بنا سکتے ہیں، اگر اتفاق سے نمک ختم ہو جائے اور مارکیٹ بند ہو جائے اور آپ کہیں سے بھی نہیں منگا پائے تو وہ آپ کو بڑی مصیبت لگتی، کیونکہ کھانا انکمپلیٹ ہوتا ہے نمک کے بغیر۔ اسی طرح اگر آپ کہیں بازار میں نکل رہے ہیں اور آپ کا جوتا ٹوٹ جائے تو اس وقت آپ بڑی مصیبت میں محسوس کرتے ہیں خود کو۔ تو سننے میں تو یہ چھوٹی مصیبت ہوتی ہے، لیکن اس وقت حالات کے حساب سے یہ بڑی لگتی ہے۔ خیر، تو جو کچھ بھی تکلیف ہو وہ اللہ سے ہمیں مانگنا ہی دعا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ بہت شرم کرتا ہے جب اس کا بندہ ہاتھ پھیلا کے کچھ دعا کرتا ہے، کچھ فریاد کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو ان ہاتھوں کو خالی لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کبھی بھی کسی بھی حالت میں ہماری ان دعاؤں کو، اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹاتا۔ یہاں ہم جان لیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن حالاتوں میں دعا پوری کرتا ہے۔ دعا پوری کرنے کے حالات 3 طریقے کے ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے کبھی بھی دعا نہیں پوری کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ 3 حالات میں دعا کرتا ہے، یا تو ہماری مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے ہماری دعاؤں کی وجہ سے، یا جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہماری تقدیر میں ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ایز اٹ از دے دیتا ہے۔ ادروائز جب یہ بھی نہیں کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے آخرت میں ہماری دعاؤں کو جمع کر دیتا ہے، جو یوم آخرت ہمیں اجر کی صورت میں ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ دعاؤں میں اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی کسی بھی قیمت پہ نہیں لوٹاتا۔ چلیے اب ہم جان لیں کہ کن وقتوں پہ، کن حالاتوں پہ اور کن جگہوں پہ دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جاننے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ یہ ہم جان رہے ہیں، یہ ہم جانیں گے تو ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہمیں دعا کب اور کس طرح کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہے دا نائٹ آف پاور، یعنی کہ لیلۃ القدر۔ بے شک ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی تلاش کریں، خوب عبادت کریں اور دعا کریں۔ بے شک اللہ رب العزت اس رات میں ملائکہ کو اتارتا ہے اور اس رات میں فیصلہ کرتا ہے، اس رات میں ہی ہماری تقدیریں بدلتی ہیں، بہت بڑے بڑے کام اللہ تبارک تعالیٰ سر انجام دیتا ہے جو سال بھر میں ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہوں۔ تو اس رات میں ہمیں عبادت کرنی چاہیے، خوب عبادت کریں اور عبادت کرنے کے ساتھ خوب دعا کریں اپنی مشکلوں کے لیے، اپنے حالاتوں کے لیے۔ نیکسٹ ہے دا فائنل پارٹ آف دا نائٹ، تہجد کا وقت، یعنی آخری ہر عام دن، ہر عام رات کا وقت، جو آخری وقت ہوتا ہے، آخری پہر بفور فجر، فجر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے وہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ تہجد پڑھنے کے لیے ہم اٹھتے، اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جسے اپنی آرزویں پوری کرنی ہو، کون ہے جو مجھ سے مانگے گا میں اس کی خواہش پورا کروں۔ تو اس وقت کی دعا بالکل پورا ہونا ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو وہ آخری وقت، رات کے آخری پہر ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ایٹ دا اینڈ آف obligatory صلاح، ہر فرض نماز کے بعد ہمیں دعا کرنی چاہیے، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد آتی ہے بٹوین دا اذان اینڈ اقامہ، جب مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اور اقامہ کہی جاتی ہے مدنی، اس درمیان بھی ہمیں اذان کے بعد کی دعا کرنی چاہیے، اور اس کے بعد جو کچھ بھی دعا ہماری حاجت ہو وہ مانگنی چاہیے، وہ بھی پوری ہوتی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک اور آتی ہے an hour during the night، رات کے وقت اگر کبھی ہماری آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت بھی دعا پوری ہوتی ہے۔ بارش جب ہوتی ہے اس وقت بھی دعا پوری ہوتی ہے، تو ہمیں اس وقت بھی دعا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جب کوئی جہاد میں نکلتا ہے، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلتا ہے، اس وقت بھی دعا کرنے سے بھی دعا پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرائیڈے، جمعے کے روز ایک وقت آتا ہے جس میں ایک دعا ضرور پوری ہوتی ہے، وہ ہوتا ہے عصر سے مغرب کے درمیان۔ مغرب کی اذان سے جسٹ تھوڑی دیر پہلے، کچھ 10 منٹ پہلے موقع نکال کے تسبیحات کر کے دعا کریں، بے شک اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ زمزم پانی پیتے وقت اور ایمانداری سے اچھی نیت کے ساتھ جب دعا کریں وہ پوری ہوتی ہے۔ اس کے بعد سجود میں دعا پوری ہوتی ہے، بے شک سجدے کے وقت ہم جب سجدہ کرتے ہیں ہم اپنے اللہ رب العزت کے بہت ہی قریب ہوتے ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے، حدیثوں میں روایت ہے کہ جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں، ہم جب کچھ کہتے ہیں وہ ایسا ہے جیسے اللہ کے بالکل کان میں کہہ رہے ہوں، بالکل نزدیک سے کہہ رہے ہوں۔
تو سوچی کہ اس وقت دعا کتنی ضرور اللہ تک پہنچے گی انشاءاللہ. تو سجود میں بہت ساری دعائیں کر سکتے ہیں آپ. اس کے بعد ہے جب ہم رات میں آنکھ کھل جاتی ہے اس وقت ہم دعا کرتے ہیں کوئی بھی، وہ پوری ہوتی ہے. وضو کر کے جب ہم وضو کر کے اپنے اذکار پڑھ کر سوتے ہیں، پھر رات میں بیچ میں آنکھ کھلتی ہے اس وقت بھی ہماری دعا قبول ہوتی ہے. پھر دعا پوری اس وقت ہوتی ہے جب ہم دعا کو کرنے کے لیے اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور نماز کے لیے بیٹھتے ہیں، اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے نام کی بہت ساری خصوصیات ہیں. تو جب ہم اللہ کا نام لے کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ کے بہت سارے نام ہیں، 99 ناموں میں بہت کچھ خاص نام ہے، اور ہر نام کا کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی مطلب بنتا ہے جسے ہم اپنی ضروریات کے لیے مانگ سکتے ہیں. اللہ کے 99 ناموں میں کچھ خاص نام ہیں جو اس کی خاصیت رکھتی ہے جسے ہم مانگیں. ان میں سے کچھ نام جیسے الرب، اللہ، الصمد، الوہاب، یا حی یا قیوم، الملک، یہ وہ نام ہے جو، یا مصور، یہ وہ نام ہے جو بہت خاص اہمیت رکھتے ہیں. ان ناموں سے ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں. اس کے بعد جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کے لیے دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اسے بھی پورا کرتا ہے. عرفہ، حج کے موقع پہ عرفہ کے میدان میں جو دعا کی جاتی ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے. اس کے علاوہ رمضان کے مہینوں میں بہت کثرت سے دعائیں پوری ہوتی ہیں. اس کے علاوہ جب ہم کوئی جماعت میں، کوئی اسلامک مجلس میں اور دعا کے اذکار میں بیٹھ کر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ اس وقت بھی دعا قبول کرتے ہیں. اس کے بعد مظلوم کی دعا، ظالم کے خلاف، وہ دعا بھی پوری ہوتی ہے. جب مظلوم ظالم سے بہت ہی مایوس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو وہ ظالم کے خلاف بد دعا کرتا ہے، وہ بد دعا بھی پوری ہوتی ہے. اس لیے کسی پر ظلم کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچنے کی ضرورت ہوتی ہے. باپ کی دعا اپنے اولاد، اپنے بیٹے کے حق میں، یہ پوری ہوتی ہے. مسافر کی دعا پوری ہوتی ہے. جب ہم سفر پہ نکلیں تو بہت ساری دعائیں، اپنی ضرورتیں سفر کے درمیان بھی اللہ تبارک تعالیٰ کے گوشے گزار کر سکتے ہیں، اور وہ دعا ضرور پوری ہوتی ہے. روزے دار کی دعا افطار کے وقت، یہ دعا پوری ہوتی ہے. اس لیے افطار کے وقت کچھ 10 منٹ نکال لیں. ہم اکثر افطار کے وقت ان چیزوں کی فکر میں ہوتے ہیں کہ ہمارے افطار کمپلیٹ ہے کہ نہیں، ہمارا افطار گرم ہے کہ نہیں، بلکہ ہمیں اس فکر میں ہونے چاہیے کہ ہمیں کم سے کم 10 یا 15 منٹ ملے جس میں ہم دعا کر سکیں اللہ تبارک. گرم کھانا اور گرم افطاری تو آپ کو پورے سال مل سکتا ہے، لیکن دعا کا وہ خاص وقت وہ ہر سال، پورے سال آنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو افطار کے وقت فاسٹنگ روزے دار کی دعا پوری ہوتی ہے. اس کے بعد ایک حکمراں، ایک جو راجہ ہوتا ہے جو حکومت چلاتا ہے، وہ ایماندار ہو تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. ایک لیڈر جو ایماندار ہو، جو نیک ہو، جو اچھا ہو، اس کی بھی دعا اپنے رعایا کے لیے، اپنے عوام کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے پوری ہوتی ہے. بیٹے کی دعا اپنے باپ کے حق میں بھی پوری ہوتی ہے. وضو کے بعد ہمیں کچھ دعائیں سکھائی جاتی ہیں، وہ وقت بھی، وضو کے بعد کا وقت بھی دعاؤں کا قبولیت کا وقت ہوتا ہے. حج کے وقت جب ہم جمرات پہ پتھر مارا کرتے ہیں اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے بعد جب ہم کعبہ کی طرف انٹر کرتے ہیں، جاتے ہیں، اس وقت کی دعا قبول ہوتی ہے. اور صفا پہ داخل ہونے، صفا اور مروہ کے جو ہم چلتے ہیں اس وقت کی بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ وہ وقت اور وہ حالات ہے جہاں دعا کی قبولیت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، جہاں دعا قبول ہوتی ہے. تو یہ وقت کو آپ غور کر لیں، یہ سلائڈس میں یہ سارا سیو ہے. آپ کبھی بھول بھی جائیں تو ان وقتوں کو یاد رکھیں. بیسک وقت، اذان، اقامہ، یہ سجود کی دعا اور آخری پہر کی دعا، یہ سارے وقت یاد رکھیں اور اس وقت اپنے حاجتوں کو، اپنی ضرورتوں کو اللہ کے آگے پیش کریں.